السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر۔ الحمدللہ آج ہم 7ویں کلاس میں جمع ہیں اور ہم آپ کو آج خوش آمدید کہتے ہیں 7ویں کلاس میں، الحمدللہ۔ سب سے پہلے اعادہ ہے، مراجعہ ہے چند چیزوں کا جو ہم نے پڑھ لی تھی، تو جلدی سے اس کا مراجعہ کریں گے۔ پھر آج کچھ نئی چیزیں ہیں اور آج پریکٹس ہے کچھ زیادہ تاکہ جو ہم نے پڑھ لیا تھا تو اس کی جلدی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، تازہ ہو جائیں چیزیں، کیونکہ کافی گیپ سے شروع کر رہے ہیں تو چیزیں تازہ ہو جائیں گی، تو پھر آج ہم کچھ نیا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بہت اہم ہے۔ تو اعادے میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں یا عربی لینگویج سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی طریقے سے۔ یہ ٹی پی آئی کیا ہے؟ یہ ہم نے کہا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے، کہ اس میں ریسرچ یہ ہے کہ بھائی ایک چیز سیکھنے میں جتنی چیزیں جسم کی آپ کی انوالو ہوتی ہیں، جتنا زیادہ آپ چیزوں کو ایکٹیو کرتے ہیں اتنا اچھا سیکھتے ہیں، دیر تک رہتا ہے، اور اگر ریکال کرنا پڑے تو بہت جلد ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اس کی، تو اس کو ایک بار دہراتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ایک بار کروا دیں آپ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جی بالکل۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ جتنے بھی کلمات ہیں یا جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو عربی زبان میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، لفظ تو وہ اس میں 2 معنی ہوتے ہیں کہ یا تو اس کا کوئی مطلب ہوگا یا نہیں مطلب ہوگا لفظ کا، لیکن کلمہ جو ہے اس کا لازمی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، کوئی مفہوم ہوگا، کوئی فہم ہم لیں گے اس سے۔ تو کلمہ جو ہے وہ ہمیشہ با معنی ہوتا ہے، بے معنی نہیں ہوتا۔ لفظ میں البتہ دونوں قسمیں ہیں کہ وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، با معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے شائے ہے، اردو میں بھی ہے۔ اب چائے کا تو معنی ہے، لیکن شائے اگر آپ کسی کو بولیں، ہاں عربی میں شائے کہتے ہیں چائے کو، تو شائے اگر اردو میں بولتے ہیں تو اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح روٹی ووٹی، روٹی شوٹی، تو یہ روٹی کا تو معنی ہے، شوٹی یا ووٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو لفظ میں دونوں چیزیں ہو سکتی، لیکن کلمہ جو ہے اس سے صرف با معنی الفاظ مراد ہیں، تو ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، کیا کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ جی بالکل، یہ 3 قسمیں، اور ہم نے کہا پوری عربی زبان اسی کے اندر محیط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلمہ اس سے باہر ہو، یا تو کوئی بھی لفظ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھی۔ پھر اسی سے ہم نے ایک قاعدہ بنایا تھا کہ ایک مفرد لفظ ہوتا ہے اور اس سے ہم جمع بھی بناتے ہیں۔ تو جمع کیسے بناتے ہیں؟ تو جمع مذکر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ واو نون یا نون، بس ہم مفرد یعنی واحد اللفظ میں واو نون کا آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیں تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے مؤمن، اب اس کو جمع بنائیں گے تو مؤمنون، مؤمنین، مسلم، مسلمون، مسلمین، تو یہ جمع بن جائے گا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بس اس میں معرفت الجمع میں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جمع کی معرفت میں، کہ جب ہم کہیں گے مسلمن، 2 پیش والی مسلمن، تو اس کی جمع آئے گی مسلمون، مسلمین نہیں آ سکتی، 2 پیش والے کی واو نون کے ساتھ آئے گی۔ اور اگر ہم کہیں گے مسلمن یا من، 2 زبر یا 2 زیر کے ساتھ، پھر اس کی جمع آئے گی مسلمین۔ اسی طرح مؤمنن، مؤمنون، مؤمنن یا مؤمنن تو مؤمنین۔ یہ بنیادی بات تھی اس میں معرفت الجمع میں۔ پھر ہم نے عام اور خاص کا قاعدہ پڑھا۔ عام تو ہر لفظ جو الف لام سے بغیر ہے ہم کہتے ہیں، ابھی ایک ہی قاعدہ ہے۔ اچھا، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں
جو اسم کو خاص کر دیتی ہیں، جو کسی لفظ کو خاص کر دیتی ہیں. لیکن ابھی ہم نے ایک ہی چیز پڑھی ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے ال، کہ کسی بھی کلمہ کے شروع میں آپ ال لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، عام سے خاص. جیسے کتابن، اب یہ کوئی بھی کتاب ہے، لیکن اگر الکتاب کہہ دیا جائے گا تو یہ خاص ہو جائے گی. مؤمن، کوئی بھی مومن، لیکن المؤمن خاص مومن. مسلم، کوئی بھی مسلم، المسلم تو یہ خاص مسلمان. اچھا، اس سے نہ صرف معنی میں تبدیلی آتی ہے بلکہ ال داخل ہونے میں، ال جب داخل ہوتا ہے تو لفظ کی یا کلمے کی شکل میں بھی تبدیلی آتی ہے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں عام طور پر مسلمن، دو پیش کے ساتھ مسلمن، تو جب اس کے اوپر ال داخل کریں گے تو یہ من نہیں رہے گا، کیا بن جائے گا؟ دو پیش ہٹ جائے گی، صرف منہ. المسلم، المؤمن، الکتاب، الکتاب نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کی گہری دشمنی ہے آپس میں، یہ آگ پانی کی لڑائی ہے. جیسے ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا، یا ال نہیں آئے گا تو تنوین ہوگی، اور اگر ال آئے گا تو تنوین نہیں. یہ ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا المسلمن، یہ قاعدہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے، عام سے خاص کر دیتا ہے. شکل میں بھی تبدیلی آتی ہے کہ آخر میں دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے لام کے ساتھ. تو اس میں ہم ایک ایک کر دیں گے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ایک کر. اگر دو پیش ہوگا تو المسلم، اگر ایک پیش ہوگا، اگر ایک دو زیر ہوگا تو المسلمی، اور اگر دو زبر ہوگا تو المسلمہ. تو یہ اس طرح سے شکلیں بدلتی ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم نے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا. کیا تھا؟ گول تھا. بس کوئی بھی مفرد لفظ ہے مسلمن تو اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے گول تھا، تو یہ بن جائے گا مسلمتن، مؤمن مؤمنتن، شاکرن شاکرتن، عابدن عابدتن. تو یہ گول تا جو ہے یہ خاص مؤنث کی علامت ہے. اور یہ دو چیزیں جو ہم نے معرفت میں ابھی پڑھی ہیں، ال اور گول تا، یہ اسم کی علامات میں سے ہیں. اسی طرح دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہیں. شروع میں ال آ جائے، آخر میں گول تا آ جائے، یا آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے تو تب بھی اس کو ہم اسم کہیں گے، فعل نہیں کہیں. ان چیزوں کا نہ تو حرف سے تعلق ہے نہ ہی فعل سے تعلق ہے، یہ خاص ہے اسم کے ساتھ، اس لیے اس کو علامات الاسم بھی کہتے ہیں، کہ اسم کی علامات. ٹھیک ہے جی. تو مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے کہا کہ صرف گول تا آخر میں لگائیں گے تو یہ مؤنث بن جائے گا. پھر آگے ہم نے کہا کہ پھر جمع مؤنث بنانے کا طریقہ، مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ، یہ بھی ہم نے پڑھا. مذکر میں یہ تھا واو نون یا یا نون کا اضافہ ہو، کسی چیز کا اضافہ ہو، یہاں بھی اضافہ ہے تو اس کا جمع بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ الف تا. بس الف تا لگائیں گے. وہاں دو چیزیں تھیں، واو نون یا نون، یہاں الف تا کا اضافہ کریں گے تو یہ جمع بن جائے گا. جیسے مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، شاکرتن شاکراتن، صالحتن صالحاتن. تو یہ الف تا کا اضافہ ہو جائے گا. پھر اس میں بھی معرفت الجمع ہے، جمع کی معرفت ہے. ہم نے کہا جیسے وہاں کہہ رہے تھے ہم مذکر میں مسلمن ہوگا تو جمع ہوگی مسلمون واو نون کے ساتھ، مسلمن یا من ہوگا تو جمع ہوگی مسلمین. اسی طرح اگر مسلمتن ہوگا دو پیش کے ساتھ تو جمع ہوگی مسلماتن دو پیش والی، مسلماتن. لیکن اگر مسلمتن یا تن ہوگا ان دونوں صورتوں میں ہوگا مسلماتن مسلماتن. مؤمنتن مؤمناتن، مؤمنتن یا تن تو مؤمناتن. مسلمتن مسلماتن، مسلمتن یا تن تو مسلماتن. جی یہ بھی ہم نے الحمدللہ معرفت الجمع پڑھا. اسی طرح جیسے مذکر اسم خاص ہو جاتا ہے ال سے، اسی طرح مؤنث اسم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اضافی چیز آ گئی. مذکر اور مؤنث کے اشاروں میں فرق ہے. ہم نے کہا ہم ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں تو ہم نے کہا جو بھی سیدھے ہاتھ سے سیدھی طرف جتنے بھی اشارے ہیں یہ سب ہم مذکر کے لیے کرتے ہیں سیدھی طرف سے. مذکر کے لیے کس طرف کرتے ہیں؟ سیدھی طرف. اور جتنے بھی الٹی سائڈ پہ بائیں جانب
بائیں ہاتھ سے ہم جو اشارے کرتے ہیں یہ سارے مؤنث کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم اشاروں میں فرق دے گا. یہاں سے ہم کچھ پریکٹس شروع کرتے ہیں. اچھا قواعد اب تک ہم نے یہاں تک پڑھے. ایک ہم نے پچھلی بار تھوڑا سا لیا تھا اسماء الاشارہ یعنی اشارے. ھذا ھؤلاء ذالک اولئک. آج مؤنث کے بھی کچھ پڑھیں گے اس کے ساتھ, اور پھر کچھ آج ریلیشنز ہم سیکھیں گے. کچھ جیسے بھائی بہن, اسی طرح باپ بیٹا, دادا دادی, ابو امی, تو یہ عربی میں کیسے ہوتا ہے. اور پھر کچھ جملے اس سے جملوں کی پریکٹس ہے. اس سے پہلے کچھ جائزے بھی ہیں, کچھ خالی جگہ بھی ہے, کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ. تو یہاں سے ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں حروف. اب تک ہم نے حروف پڑھے ہیں اور اسماء پڑھے ہیں. فعل کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہمارا فعل شروع ہو جائے اللہ کے حکم سے. تو یہ سب حروف ہیں جو ہم پڑھیں گے. آخر میں جا کر تھوڑی سی تبدیلی ہوگی, میں بتا دوں گا. اور یہ سب سے پہلے حروف ہیں ہم نے جو پڑھے تھے الحمدللہ, کہ لی, من اور عن. لی, من اور عن. لی کا مطلب ہے لیے, کے لیے, کسی چیز کے لیے, کسی چیز کی ملکیت میں, کسی چیز کا. تو یہ لی کا معنی آتا ہے. جیسے ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی الحمدللہ. الحمدللہ یعنی تمام تر تعریفیں اور شکر للہ. تو یہ کے لیے ترجمہ ہم کس کا کر رہے ہیں؟ لام زیر لی. یہ لی بھی ہو سکتا ہے لام. لی کا ترجمہ تو ہر بار یہی ہوگا کے لیے, لیکن جب لا ہوگا تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لی یا لا کا معنی کے لیے, یہ ہم یاد رکھیں. اچھا من کا مطلب ہے سے, ہمیں پتا ہے, اور اس کی مثال بھی ہمیں پتا ہے. اعوذ باللہ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. کس سے؟ من الشیطان, شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. ٹھیک ہے. ان کا مطلب بھی ہمیں پتا ہے سے. اچھا ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے, بارے میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا مطلب بارے میں بھی اور سے. تو اس کی مثال ہمارے پاس ہے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. ہو کہیں گے تو یہ مذکر ہے, عنہا کہیں گے تو مؤنث ہے. یاد تھا ہمیں الحمدللہ. تو یہ تین الفاظ ہیں, ان کو اس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے. اوپر میں نے لکھ دیے تھوڑے تھوڑے اشارے تاکہ آپ کو یاد رہے, کے لیے, سے اور سے یا بارے میں. تو اس کی ایک بار میں پڑھا دیتا ہوں جلدی سے, پھر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے عربی میں لہو لہم, لک لی, لکم لنا. آپ ترجمہ کر لیجئے اس کا. لہو لہم, لک لی, لکم لنا. جی آپ پڑھا دیجئے یہ لہو لہم, لک لی, لکم لنا. اب آپ عربی میں پڑھیے, ہم ترجمہ کریں گے اس کا. اس کے لیے, ان سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے, ہمارے لیے. جی آگے منہو منہم, من کا منی, منکم منا. ترجمہ کر لیجئے. منہو اس سے, اس ایک سے, منہم من کا, منی, منکم منا, ہم سب سے. جی آپ اس کی پریکٹس کروا دیجئے. منہو منہم, من کا منی, منکم منا. جی نیکسٹ عنہو عنہم, عن کا عنی, عنکم عنا. جی آپ پریکٹس کروا دیجئے اس کی. نہیں اس کی عنہو عنہم, اس لائن کی. عنہو عنہم. جی عنہو عنہم سامنے. عن کا عنی, عنکم عنا. ایک بار اور کروا دیجئے, چشمہ لگا لیجئے. اس طرف پہلے عنہو عنہم, عنہو عنہم, عن کا عنی,
عنکم عنا. جی بالکل. جی بہن ان تینوں کا کروا دیجئے. لہو لہم لک لی لکم لنا. جی آگے. منہ منہم منک منی منکم منا. عنہ عنہم عنک عنی عنکم عنا. جی آگے آ رہے ہیں, اس کی اور بھی پریکٹس ہے. یہ تین ہم نے دیکھ لیے, لام من اور عن, ان کا مطلب ہم سمجھ گئے. یہ تین حروف اور ہیں. اچھا یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں, یہ جو تین حروف ہیں یہ ان حروف کے ساتھ مل کر 5000 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے ہیں, 5000 بار. اسی طرح اگر آپ آگے دیکھتے ہیں یہ جو تین حروف ہیں یہ تقریباً 3600 بار, تقریباً 3600 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے ہیں. تو بی کا مطلب ہے جیسے بسم اللہ سے ہم نے شروع کیا تھا, بی سے یا ساتھ دونوں معنی کیے جاتے ہیں. بسم اللہ اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ, تو یہ دونوں معنی کیے جاتا ہے. فی میں فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. علی پر السلام علیکم, علیکم آپ سب پر. ٹھیک ہے جی, تو یہ تین معنی ان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اس کی. جی سب سے پہلے بیہی کی آپ کروا دیں. بیہی بہم بیکا بی بیکم بنا. جی آگے اس کی آپ کروا دیجئے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. یہ تھوڑا سا ہاں جی. اس کے علیہ آپ کرا دیں, علیہ علیہم علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. جی بہن جی. بہی بہم بیکا بی بیکم بنا. جی بہن آگے دونوں کے کروا دیجئے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. الحمدللہ یہ حروف بھی ہو گئے. آگے یہ تین حروف اور ہیں, الا مع اور عندہ. یہ الا حرف ہے, یہ دو اسما ہیں کیونکہ یہ پڑھ چکے ہم, تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا مع اور عندہ. الا کا مطلب ہے کی طرف, الی المسجد الی اللہ الیہ, تو اس کی بہت ساری پریکٹس ابھی ہم کریں گے. مع مطلب ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, یہ ہم یاد کر چکے ہیں. عندہ اس کے بارے میں ہم نے ایک مثال یاد کری. عندہ کا مطلب ہے پاس. کم ریالا عندک, کم ریالا عندک, کم کتنے ریال, ریال عندک آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو یہ دو اسما ہیں, یہ حروف ہیں. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے. جی سب سے پہلے آپ کرو. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. جی اگلا. معہ معہم معک معی معکم معنا. جی آگے. عندہ عندہ عندہم عندک عندی عندکم عندکم عندنا. جی بہن. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. جی آگے. معہ معہم معک معی معکم معنا. جی آگے کر لیا. عندہ عندہم عندک عندی عندکم عندنا. تو یہ اور الفاظ ہم نے یاد کر لیے. تو یہ جو حروف ہیں ان میں سے یہ جتنے ہم نے پڑھے یہ سب حروف ہیں, سوائے مع اور عندہ کا یہ اسما ہیں, ان کو اسم میں داخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں علامات آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے, نہ الف لام نظر آ رہا ہے, نہ جو. تو ایسے اسما بھی ہوتے ہیں جس پہ کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن وہ بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ تو لازمی اسم ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حروف ہیں سارے اور یہ اسما ہیں. ان کو آپ, یہ حروف جر ہیں. یہ جر کا مطلب کہ یہ اسم کو جر دیتے ہیں. ہم اس کو آگے پڑھیں گے. یہ فارمولہ آج تھوڑا سا اشارہ میں نے کر دیا, یاد رکھیں. ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں یہ ہمارے پاس آ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں اسم کو. اسم کو آگے اس کی زبر زیر پیش بدلتے ہیں. ہر بار ایسے ہی نہیں ہوگا کہ مسلمون
मुस्लिमुन हर बार नहीं होगा, वो कभी मुस्लिमन होगा, कभी मुस्लिमिन होगा। तो मुस्लिमिन जब होगा वो क्या वजह होगी कि ये हरूफ जितने हैं ये दाखिल होंगे इसम पर, तो उसको जर देंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। बस अभी थोड़ा सा इशारा जहन में रखें, ये सारे हरूफ हैं जी। ये टेबल तो आपको मारूफ है, अब हमने कई बार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब यहाँ से अस्मा स्टार्ट हो रहे हैं, हुरूफ हमने उसकी प्रैक्टिस करी, ये अस्मा है। और हमने हुरूफ और अस्मा ही पढ़े हैं, अभी फेल नहीं छेड़ा, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो अभी जितने हम पढ़ेंगे ये सब ही अस्मा हैं। बीच में हो सकता है कोई कोई हरफ की मिसालों के तौर पर हमने इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये सारे अस्मा हैं। इसको ज़मायर कहते हैं, ज़मायर। ये इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तो मोहम्मद है, तो मोहम्मद, उस मोहम्मद ने ये किया तो हम कहते हैं उसने ये किया, मोहम्मद की जगह उस। बार बार हम मोहम्मद मोहम्मद इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं कहूँ कि साद दाखिल हुआ, साद ने ये काम किया, फिर साद ने ये काम किया, फिर साद ने कुर्सी उठाई, फिर साद ने वहाँ रखी, फिर साद ने वहाँ बैठ गया साद, फिर साद ने लिखा। तो ये साद 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 बार बार मैं नहीं कहूँगा, बल्कि हम क्या कहते हैं, साद दाखिल हुए क्लास में और फिर उन्होंने या उसने कुर्सी उठाई, फिर उन्होंने वहाँ रखी, फिर उन्होंने वो बैठे, फिर उन्होंने ये लिखा। तो ये वो, उन्होंने, उसने, ये सारी हम एक बार नाम लेने के बाद जिक्र कर रहे होते हैं। हम बात ही ऐसे करते हैं, अंदाज ही ये है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा हमारी बातों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं ज़मायर, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। जी आप करवा दीजिए। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। थोड़ा तेज करवाइए एक बार। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अंतुम, नहनु और अंता और हुआ, हुम, अना, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये हमने कहा ये अलग हो तो ऐसे आते हैं, जब ये कलिमात के साथ मिलकर आते हैं तो इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, माना भी चेंज हो जाता है। ये था वो, लेकिन जब हु होगा तो हम कहेंगे उसका, उसका, उसने, उसमें। तो ये उस हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उसके हो जाएगा। तो ये हम जो लफ्ज़ लगेगा उसके हिसाब से कर, उसकी भी हो सकता है। किताब हो होगा तो हम कहेंगे उसकी किताब, कलम हो उसकी कलम। अगर हम कहेंगे वालिद हूँ, वालिद बाप, वालिद हूँ तो उसका वालिद, उसका बाप। तो ये का, की, के ये बदलते रहते हैं। ये हम जो लफ्ज़ जोड़ते हैं उसके हिसाब से इसको बदल लेते हैं, ठीक है। तो जब ये अलग होते हैं तो ऐसे आते हैं, और जब मिलकर आते हैं तो ये शक्ल होती है। ये हम इसको याद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब है थोड़ा सा ये मुअन्नस का लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस है, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वैसे हम कर चुके इसकी प्रैक्टिस, बस एक दो बार पढ़ेंगे इसको ताकि हमें याद रहे। इसके इशारे सारे बाईं तरफ होंगे, ये मुअन्नस के, ये मुज़क्कर के हमने सारे सीधी तरफ किए हैं, ठीक है जी। तो मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए ये वाला, तो फिर आप करवा देंगे इसकी प्रैक्टिस। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। जी आप करवा दीजिए। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। जी आगे आप करवा दीजिए। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। जी हिया हुन्ना, अंती, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। बदलता क्या है? अंतुम से ये मीम की जगह नून मुशद्दद आ जाएगा, अंतुन्ना, ठीक है। और जबर की जगह जेर आएगा, अंता मुजक्कर और अंती मुअन्नस, बस। और ये मीम की जगह हुन्ना हो जाएगा, ये तो मारूफ हो गई हमारे लिए। तो ये दो नहीं बदलते, आना और नाहनु सेम रहता है, बाकी कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आती है। तो ये बहुत अहम है कि साथ साथ जैसे हम मुजक्कर के सीख रहे हैं मुअन्नस के भी सीखें। जी बहन आप प्रैक्टिस करवा दी। हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। जी हिया हुन्ना, अंती अना,
انتن نحنو، بالکل ٹھیک جی. تو ہم نے کہا جیسے ان کی شکلیں ہوتی ہیں نا، الگ آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں، اور جب مل کر آتے ہیں تو ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی جب الگ آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں، جب مل کر آتے ہیں تو ان کی بھی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. تو فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوا سے ہو بنا، یہ ہیا سے ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہن نہ وہ سیم ہی رہے گا جیسے یہ ہم سیم ہی رہا. یہ ہم ہو یا ہم ہو ایک ہی بات ہے، معنی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ انت سے کا بنا، یہ انتی سے کی بن جائے گا. بس یہاں جیسے یہ زبر تھی وہاں زیر ہو گئی، یہاں زبر تھی زیر ہو گئی. انا میں سیم ہی رہے گا، انا یہاں اکیلا آئے گا تو انا آئے گا، اور یہ متکلم کی کسی بھی ساتھ مل کر آئے گا تو یہ رہے گی. یہ اس میں تبدیلی نہیں ہے. یہ کم تھا کننا ہو گیا، اور یہ نون ایسے ہی رہا. تو اس کی تبدیلیاں معروف ہیں، اس کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں، اور آگے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کی پریکٹس ہے. تو سب سے پہلے ہے رب. ہم پہچانتے ہیں مطلب کہ ہماری محبت سے اور انتہائی زبردست طریقے سے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور بلا معاوضہ کچھ بھی نہیں ہم سے لیتا. ضرورتیں کیا ہیں ہماری؟ ویسے ضرورتیں کیا کیا ہیں ہماری؟ کھانا پینا سونا، گھر میں رہنا، اور گھومنا پھرنا، پڑھنا لکھنا. اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ضرورتیں نہیں ہیں. ضرورت یہ ہے جس کے بغیر جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہے. جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضرورت وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ضرورت ہے بھائی. ضرورت پوری ہونی چاہیے. ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو مسئلہ خراب ہے، بگاڑ پیدا ہوگا. تو ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. ہاں اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو وہ ضرورت نہیں ہے. وہ خواہشات میں ہو سکتا ہے وہ ہماری چیزیں، لیکن ضرورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. جیسے سانس لینا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم مر جائیں گے. تو سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درخت زمین پر، یہ کس نے اگائے؟ اللہ تعالیٰ نے اگائے. زمین پھٹی، یہ نکلا. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ درخت نہ اگتے. کبھی آپ گئے ہیں پہاڑوں کے اوپر، جب سطح بہت اوپر آپ چلے جاتے ہیں، اوپر والی سطح پہ درخت کم ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ درخت ہمارے ساتھ بہت ان کا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو انہی کی وجہ سے ہم سانس لے پاتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کر رہا ہے، اور اس میں کوئی معاوضہ. ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. سورج آتا ہے جاتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ رک نہیں رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ضرورت ہے کہ میرا ہاتھ ایسا کام جیسے میں چاہتا ہوں یہ کرے. یہ ضرورت ہے میری کہ میں جو چیز چاہتا ہوں، پکڑنا چاہتا ہوں، پکڑ لوں اس کو، جو ہے نا وہ یہ استعمال کروں. اس کا استعمال میری ضرورت ہے. تو یہ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے ایسے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے ہماری. اب بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے ادراک میں نہیں ہیں، اور وہ ہماری ضرورت ہیں، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اللہ رب العزت بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود وہ سلسلہ چلا رہا ہے، روک نہیں رہا وہ چیزیں. اگر وہ رک جائیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یا آزمائش آ جاتی ہے ہمارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی کمی پیشی چیزوں میں کر دیتا ہے جب ہم ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کے گردے کام نہیں کرتے. اب گردے کام نہیں کرتے تو بھائی اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بار یہ آپ کے جو ہے نا وہ ڈائلسس ہو رہے تھے خود بخود یہ چیزیں، اور وہاں کروانے جائیں تو پھر کیا صورتحال ہے. یہ ضرورت ہے، کرنا تو ہے، تو کتنی مصیبت پڑ جاتی ہے، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے چیزیں. اور یہ فری میں سب کچھ ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ہمارا دل جو ہے نا خون کو پمپ کر رہا ہے، یہ اگر نہیں کرے تو گڑبڑ ہو جائے. اور یہ چل رہا ہے سلسلہ، رک نہیں رہا. تو یہ تمام تر ضرورتیں اللہ رب العزت انتہائی پیار محبت سے رحم کے ساتھ ہماری پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا. تو رب اسے کہتے ہیں ہماری ضرورتوں کو، ہمارے ذرے ذرے کو، ایک ایک چیز کو، جسم میں جتنی چیزیں خلیے ہیں سب کو الحمدللہ پال رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور وہ پراپر ورک کر رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم بھی ہے، اور یہ رب ہونے کی یہ بہت یعنی زبردست ایک دلیل ہے کہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں الحمدللہ. تو اللہ رب العزت کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. تو رب، سب سے پہلے ہم رب سے مثال لے لیتے ہیں، بات آگے نکل گئی. تو سب سے پہلے مذکر کے صیغے کرتے ہیں، پھر مؤنث کے صیغے کرتے ہیں. تو ایک بار میں پڑھا دیتا ہوں، پھر آگے آپ، بلکہ آپ پریکٹس کروا دیں اس کی. ربہ ربہم، ربک ربی،
ربکم ربنا. جی ایک بار آپ بھی کروا دیجئے. ہم نے حدیثیں سنی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. فدا کا یعنی آپ پر فدا ہوں. فدا کا فدا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. فدا ہوں میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں. فدا کا ابی و امی یا امی و ابی. تو ابی ابی نہیں ابی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ تشدید نہیں ہے تو نہیں لگائیں گے. ہاں یہاں ہے امن تو یہاں تشدید ہے, جب ہم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا امی. امی نہیں ہوگا امی. ٹھیک ہے, تو میری اماں جان میری ماں. تو ابی و امی ابی و امی. تو یہ لفظ ہم نے کچھ سیکھ لیے. اسی طرح اگر میں کہوں ہاذا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاذا یہ. اور جدی جدی جدتی نہیں ہے, جدی دادا, یہ میرے دادا ہیں. ہاذا جدی. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور ہذہ ہذہ ابھی صرف ترجمہ بتائیں. ماشاءاللہ ایڈوانس چل رہا ہے. ہذہ یہ مؤنث, جدتی میری دادی. تو جملے کا مطلب ہوا ہذا جدی یہ میرے دادا جان ہے, اور ہذہ جدتی یہ میری دادی جان ہے. اچھا اگر میں کہوں یہ میرے والد صاحب ہیں تو کیسے کہوں گا؟ ہذا والدی. ابھی ہم نے لفظ پڑھا ہے ابھی, تو ابھی سے ہذا چھوڑ دو ابھی. ہذا ابھی یہ میرے والد صاحب ہیں. اور یہ میری امی ہیں تو یہ کیسے کریں گے؟ ہذہ امی. ہذا ابی و ہذہ امی. بالکل درست, وہذہ امی. آگے ہم نے پڑھا ہے ہاں ہذا. اب میں اپنا نہیں کہہ رہا, اب میں دوسرے کا بتا رہا ہوں. ہذا یہ جو ہے جدہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کے دادا. اگر میں کہوں ہذا جدہا جدہا یہ اس ایک عورت کے دادا ہیں. ہذا جدکا. ہذا جدکن. یہ تم سب مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. یہ تم سب عورتوں کے دادا جدکن. اور اگر میں کہوں ہذا جدہن یہ ان سب عورتوں کے دادا ہیں. ٹھیک ہے, تو ہذا تو یہ ساری. ہذا جدہ یہ اس کے دادا ہیں. چھوڑ دیں یار, کیا ہو رہا ہے, بعد میں کر لیجیے. جی واو اور ہذہ جدتہ کیا مطلب ہے؟ جدتہ اس کی دادی. ہذا جدو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے جدی یعنی زیر آ رہی تھی, وہ کس وجہ سے تھی وہ ہم نے وجہ بتا دی آپ کو, وہ یا کی وجہ سے تھی. وگرنہ اصلاً تو جدتن تھا, جدن جدتن اصلاً جدتن تھا. تو ہم نے کہا جدتہ جدہ و جدتہ یہ اس کا دادا, یہ اس کا دادا ہے اور یہ ان کی دادی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملے ایسے, یہ واو ہم آج پڑھ رہے ہیں, یہ ایک نیا قاعدہ ہے. واو بہت سارے کاموں کو جمع کرنے کے کام آتا ہے. ابھی میں دو جملے بولنا, ہذا جدی یہ ایک جملہ ہے, یہ جمع کر رہا ہے. تو اب دوسرے جملے کو کس کو؟ ہذہ جدتی. تو یہ دو جملے ہو گئے, دونوں کو جمع کرے. تو واو جو ہے یہ معنی دیتا ہے جمع کا. جمع کا یہ ہم کام بھی کریں گے نا, اس میں جب فعل پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی ہم کام بھی بہت سارے جمع کر سکتے ہیں واو 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 لگا کر. ٹھیک ہے, ہذا جدی ہذہ وہذہ جدتی وہذا ابی وہذہ امی. تو یہ میں نے 4 جملے جمع کیے. جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ واو لگا دیتے ہیں ہم بیچ میں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے
اور یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے. تو یہ اور یہ جمع کر رہا ہے کاموں کو. ٹھیک ہے جی. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کام کر لیا جی میں نے یہ کر لیا, اور یعنی اور کیا کیا ہے, یہ کر لیا, اچھا اور کیا کیا ہے, اور یہ بھی کر لیا, اچھا اور. تو یہ اور ہم جو واو ہے اس کو اردو میں ہم اور کر کے جو استعمال کرتے ہیں تو یہ کاموں کو جمع کے کرنے کے فائدے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واو ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ ایک جملہ یہ ہے, واو لگائی پھر. تو یہ نیا رول آج ہمارا یہ تھا کہ واو ہم جملوں کو جمع کرنے میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. ھذا ابوہ کیا مطلب ہے, یہ اس مذکر کا. ھذا ابوہا یہ اسے ایک عورت کا. اور ھذا ابوکم اور ابوکن آپ سب مؤنث کے. اچھا ھذا ابوکی, اور اگر میں کہوں حل ھذا ابوکی کیا مطلب ہوگا, کیا یہ آپ مؤنث کے, حل ھذا ابوکی کیا یہ ایک مؤنث کے رب ہے. نام ھذا ابی, تو جواب کیا ہوگا, نام ھذا ابی یہ میرے جی میرے والد صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہے ھذا ابوہ وھذہ امہ, یہ اس کے والد ہیں اور یہ ان کی والدہ ہے, یا یہ اس کی والدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہوتا ہے ھذا ابوہم وھذہ امہم. تو اس طرح تو یہ ہم ایک ٹیبل پڑھ لیتے ہیں اس کا, پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جلدی کلاس ختم ہو جاتا ہے. یہ ابو کو ہم جوڑ کے پڑھ لیتے ہیں سب کے ساتھ. جی میرے ساتھ کریے. ابوہ ابوہم, ابو کا ابی, ابوکم ابونا. جی مؤنث کا آپ کروا دیجئے, بہن کوئی بھی کروا دیں. ابوہا ابوہا ابوہن, ابو کی ابی ابی, ابو کن ابونا. جی ایک بار آپ بھی کروا دیجیے. ابوہا ابوہن بالکل, ابو کی ابی, ابو کن ابونا بالکل. یہ اسی طرح جیسے ہم نے وہ پہلے الفاظ کے کر لیے نا پریکٹس, تو اس کے ساتھ صرف لفظ نہیں, حرف نہیں جڑ سکتا, اسم بھی جڑ سکتا ہے, نام بھی جڑ سکتا ہے, اور اس میں اور بھی جملے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہم آگے انشاءاللہ پریکٹس کریں. جیسے ھذا ابوہ خالد, یہ اس کے والد ہیں خالد, یہ اس کے والد ہیں اور ان کا نام یعنی خالد مطلب اس ان کا نام ہے خالد ہے. ھذہ امی خدیجہ, یہ میری والدہ ہے خدیجہ, یہ میرے والد صاحب ہیں محمد شریف. یہ ہم ایسے تعارف کرواتے ہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے. تو یہ حل خالدن, کیا خالد ابو کا, ہم کسی کو جانتے ہیں اور ہم اس کے بیٹے, اچھا کیا خالد آپ کا والد ہے, تو ہم حل خالدن ابو کا, کیا خالد آپ کا والد ہے. حل خالدن جدو کا, کیا خالد آپ کے دادا ہیں. تو یہ جملے اس طرح سے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت ساری تفصیلیں آگے ہم دیکھیں گے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا. آج ہم ایک نئی چیز سیکھ لیتے ہیں اور ریلیشنز میں. ابھی ہم نے پڑھا دادا دادا دادی اور ابو امی. اب ہم پڑھتے ہیں بیٹے. ابن بیٹا اور ابنتن بیٹی. اسی طرح اخن بھائی اور اختن. ھذا اخی, ھذا اخی کیا مطلب ہوگا اس کا, یہ میرا بھائی ہے. ھذہ اختی, یہ میری بہن ہے. ٹھیک ہے جی. ھذا ابنی, ھذہ ابنتی, یہ میری بیٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ ویسے ہی ہم نے جڑ جائیں گے, جیسے ہم نے یا لگائی اس کے ساتھ بھی لگا دیں گے, تو یہ وضاحت ہو جائے گی تھوڑی سی. پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے ان کے اور جملے بنانے میں. ھذا ابنی وھذہ ابنتی, یعنی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے. جی ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. وھذہ اختی, یہ میری بہن ہے. اور اسی طرح ھذا ابنہ, یہ اس کا بیٹا ہے.
وَهَذِهِ ابْنَتُهُ، یہ اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. هَذَا أَخُوهُ، یہ اس کا بھائی ہے، اخن سے، اخوہ یہ اس کا بھائی ہے. وَهَذِهِ أُخْتُهُ، وہ نہیں، اور یہ اس کی بہن. ابھی تک ہم نے یہ پریکٹس کری ہے. ہاؤلائی یا ہادی ذالک اولائک تلک اولائک، یہ ہم ابھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جی اچھا، یہ ہم جی بالکل اچھا سوال ہے. اچھا میں نے کہا کہ شاید سمجھ رہے ہیں تو سوال کیا کیوں نہیں، وگرنہ یہ ہوتا ہے عام طور پر. ہم کہتے ہیں ہادی، یہ جو مؤنث ہے، اخت ہے، یہ کس کی؟ یہ مذکر کی ہے، اس کی، یہ مذکر کی کہہ رہے ہیں ہم بہن ہے. اگر میں کہوں گا ہادی اختہا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں مذکر کی طرف. یہ جو مؤنث ہے یہ بہن ہے فلاں لڑکے کی، مذکر ہے. اور اگر میں کہوں گا یہ جو بہن ہے فلاں لڑکی کی، تو میں کہوں گا اختہا. ٹھیک ہے، جیسے ربہ، اس کا رب، اس لڑکے کا رب، اور ربہا، اس لڑکی کا رب. ابوہ، اس لڑکے کا باپ، اور ابوہا، اس لڑکی کا باپ. تو یہ ہے، تو یہ میں مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ جو بہن ہے یہ فلاں مذکر کی ہے، یہ جو بیٹی ہے فلاں مذکر کی ہے. یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم سب اسے کہتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے یہ ہو لگ رہا ہے، ہاں نہیں لگ رہا. اگر میں مؤنث کی طرف اشارہ کروں گا تو یہ ہاں ہو جائے گا. جی تو یہ سوال ہیں کچھ، اس کا جواب ہم نام میں دیں گے. حل ھذا ابوک، پہلے تو اس کا مطلب بتائیں. حل ھذا، کیا یہ ابوک آپ کے والد ہیں؟ تو جواب کیا ہے نام میں؟ نعم ھذا ابی. جی حل ھذا ابوہ، اس کے والد ہیں؟ تو نعم ھذا ابوہ. جی حل ھذہ اختہا، کیا یہ اس مؤنث کی بہن ہے؟ اختہا، اب یہ اختہا مؤنث کی. حل یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، حل ھذہ اختہ، کیا یہ اس مذکر کی بہن ہے؟ تو حل ھذہ اختہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ اس مؤنث کی بہن ہے؟ نعم ھذہ اختہا. جی حل ھذہ امہا، مؤنث کی امی ہے؟ نعم ھذہ امہا. ٹھیک ہے جی. تو آگے کچھ جائزہ ہے، یہ جلدی سے بس آخری سلائیڈ ہے اور کر کے اس کو ہم آگے ہوم ورک پہ آتے ہیں اور کلاس ختم کرتے ہیں. یہ کون ہے مؤنث؟ کیسے جواب دیں گے؟ یہ کیا ہے عربی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ھذا مؤنث کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ھذہ سے من ھذہ، کون ہے من، اور ھذہ یہ عورت، من ھذہ یہ کون ہے؟ اور بالکل درست جواب. اور آگے ہے یہ ان سب مذکر کی ماں ہیں، یہ ان سب کی ماں ہیں. ھذا ماں ھذا ہوگی. ھذہ امہم، ھذہ امہم، یہ جو خاتون ہے یہ ان سب کی ماں ہے. تو مذکر ہیں تو ہم ہوگا. اگر مؤنث، اگر میں کہوں یہ ان سب عورتوں کی ماں ہے، امہن، ھذہ امہن، یہ ان سب عورتوں کی ماں. ٹھیک ہے جی. تو بالکل درست امہم. یہ میرا بیٹا ہے، ابنی، ھذا ابنی، ابن بیٹا اور یا لگ گئی تو ھذا ابنی. اور اگر میں کہوں یہ میری بیٹی ہے، ھذا، بس اس میں ھذا ھذہ میں فرق کریں. ھذہ ابنتی، ھذا ابنی و ھذہ ابنتی. بالکل ھذا ابنی، بالکل درست. یہ اس مؤنث کے والد، یہ اس مؤنث کے والد ہیں، یہ والد ہیں اس مؤنث کے. ھذا والدھا، ھذا والدھا یا ھذا ابوھا، والدھا یا ابوھا، ھذا ابوھا. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں یہ ان سب مذکر کے والد ہیں، ھذا والدہم، ھذا ابوہم، ھذا والدہم، نفس الشیء. اچھا یہ سب آپ عورتوں کے والد ہیں.
پہلے والد ہیں، یہ والد ہیں آپ سب عورتوں کے. حال والدو ہن کن، کاف سے، سامنے والے کم سے کاف. ہاں تھوڑا سا ذہن دوڑائیں، ذرا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ یہ جڑنے شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی، تو بالکل ٹھیک، یہ اس مؤنث کے والد ہیں. ہذا ابوہا. آگے بڑھتے ہیں. یہ سب ان کی فیملی سے ہیں. یہ سب ہیں، یہ سب ہیں. ہذا ہاؤلائی، یہ سب. ہذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. تو ہاؤلائی یہ سب اسرتو، ہاں ان کی، ان سب کی فیملی. ہم، بالکل. ہاؤلائی یہ ان سب کی فیملی ہے، ان سب کی فیملی سے ہیں. تو سے کا، سے کہاں سے کیسے ایڈ کریں؟ ہاں ہاؤلائی من اسرتہم. ہاؤلائی یہ سب جو ہیں، یہ سب من سے، اسرتہم ان سب کی فیملی سے ہیں. یہ سب ان سب کی فیملی سے ہیں. تو ہاؤلائی من اسرتہم، اسرتی نہیں، ہم اسرتہم ہم کہہ رہے ہیں. اسرتو، تو ہم نے کہا یہ جو جتنے حروف آج پڑھے ہیں نا ہم نے، من، عن، الی، بی، یہ اسم کو جر دیتے ہیں. اصلاً یہ ہے اسرتن. جب من آیا تو اس نے اسرتن کی جگہ تن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور جب آگے ملتا ہے تو دو زبر دو زیر نہیں ہوتی. یہ رول اگلی کلاس میں انشاءاللہ آ رہا ہے کہ ہم یہ کیسے تبدیل کریں. شروع میں ہم نے اشارہ کر دیا اس طرف کہ جتنے آج حروف پڑھے ہیں یہ اسم کو جر دیتے ہیں. جیسے کیسز ہوتے ہیں مختلف جملوں کے، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شکلیں بدل جاتی ہیں، کچھ حروف ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کم ہو جاتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی لفظ ہی چینج ہو جاتا ہے کیسز میں مختلف میں. اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے، کچھ حروف ایڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کی شکل کیس تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا اسرتن، تو اگر من لگا دے گا تو یہ ہو جائے گا من اسرتن. اور اگر ہم آگے ملائیں گے اس کو تو ڈبل حرکات کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو ایک کٹ گیا، اسرتہم. ٹھیک ہے. بیچ میں دو زبر دو زیر دو پیش آ ہی نہیں سکتا، یہ اینڈ میں ہی ہوگا. تو ہم نے اب اسرا کو ہم کے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، تو یہ دو زبر ختم، دو زیر ختم ہو گیا، ایک رہ گیا. اصل میں تھا من اسرتن، تو اسرتی ہو گیا جب ہم نے آگے ملایا. ٹھیک ہے. تو یہ سب ان کی فیملی سے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہاؤلائی من اسرتہم. تو یہ اسرتو تھا تو یہ من کی وجہ سے تی ہو گیا. یہ من کو میں نے ہائی لائٹ کیا یہاں کہ من اسرتہم. تو یہ ہم انشاءاللہ بہت سارے آپ نے بڑا بسم اللہ، بسمی، یہ میم اسمن تھا تو یہ میم کے نیچے زیر کیا ہوگی؟ با کی وجہ سے بسمی. ٹھیک ہے. اور پھر آگے بسم اللہ ہی کے نیچے بھی آ گئی. اسی طرح الشیطانو تھا، شیطانن تھا، پھر الف لام داخل ہوا تو وہ ایک زبر ایک پیش ختم ہو گئی، شیطانو ہو گیا. اور پھر جب اس میں من داخل ہو گیا نا، من الشیطانی، تو من داخل ہوا تو اس نے اس کو زبر پیش کو زیر کر دیا. اچھا یہ اس میں زیادہ زور نہیں دے دماغ پر، یہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک رول ہے اور اس پر ہم لکھ لیں گے اور ایسے ہی پریکٹس کریں گے جیسے ہم ایک ایک چیز کی کر رہے ہیں. بڑی آسانی سے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آ گیا سوال، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو الحمدللہ آج کی کلاس کا ہمارا اختتام ہوا. اور ہوم ورک لازمی یاد رکھیں، یقیناً کر رہے ہوں گے. تلاوت بہت اہم ہے عربی سیکھنے کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے روزمرہ کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بھی، کیونکہ جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات جو ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، قرآن کی برکتیں ہیں. تو یہ تلاوت لازمی ہمیں زندگی کا حصہ بنانا ہے. پچھلے سبق کی دہرائی ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. اپنا سبق کسی دوسرے ساتھی کو لازمی سکھائیں. دہرائی کا بہترین طریقہ ہے نمازوں میں مختلف صورتوں کی. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. دعا لازمی پڑھتے رہیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو اس دعا کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.